ویئرس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک فلسافیکل تھیری ٹرانسینڈینٹلزم۔ ٹرانسینڈ کا مطلب ہے حد سے گزرنا، آگے بڑھنا، یعنی کسی چیز کو پیچھے چھوڑنا اور بلند ہونا۔ یعنی یہ ایک ایسی تھیری ہے جو کہتی ہے کہ میٹیریلسٹک لائف کو پیچھے چھوڑ کر یعنی میٹیریلسٹک لائف سے آگے گزر کر اسپرچول آئیڈیاز کو امبریس کرنا چاہیے۔ اگر بات کریں اس تھیری کی اوریجن کی کہ یہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی تو یہ ایک ریلیجیس، پولیٹیکل اور فلسافیکل موومنٹ ہے جو مڈ 19 سینچری میں سٹارٹ ہوئی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1836 میں نیو انگلینڈ سے، جب مختلف اسکالرز، رائٹرز اور کریٹکس ڈسکشن کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اسپرچول آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور یہ ریگولرلی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کیمبرج، میساچوسیٹس میں اکٹھے ہوتے تھے۔ اور یہ بحث و مباحثہ دو گروپس کے درمیان ہوتا، نیو لائٹ اور اولڈ لائٹ۔ نیو لائٹ گروپ میں تھیولوجنز تھے، یعنی وہ لوگ جن کا ماننا تھا کہ ریلیجن کو ایموشنل ایکسپیرینسز پر فوکس کرنا چاہیے، ریلیجن کا تعلق ریزن اور لاجک سے نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف اولڈ لائٹ والے اس کو اپوز کرتے تھے، یعنی وہ ان کے خلاف تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری ریلیجیس اپروچ ریزن اور لاجک پہ ہونی چاہیے۔ اور بعد میں انہیں لبرل کرسچنز کا نام دیا گیا، اور پھر یونیٹیرینزم، یعنی یونیٹیرینزم والے ریزن پر توجہ دیتے تھے اور یہ یونٹی کو مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سن، فادر اور ہولی اسپرٹ کی کوئی ٹرینٹی نہیں ہے، کیونکہ جیزس کرائسٹ بھی مورٹل تھے۔ بہت سارے لوگ یونیٹیرینزم کو فالو کرنے لگے، لیکن بعد میں یونیٹیرینز یعنی لبرل کرسچنز لاجک اور ریزن کو چھوڑ کر اسپرچویلٹی کی طرف آئے اور ایک نئی موومنٹ کا آغاز ہوا جسے ٹرانسینڈینٹلزم کہا گیا۔ اور یہ لوگ اسپرچول آئیڈیاز کی تعریف کرتے، یعنی یہ کہتے کہ ہمیں اپنی اسپرٹ، اپنی روح پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ موومنٹ امپیریسزم اور ریشنلزم کے خلاف ہے۔ امپیریسزم یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سارا نالج اپنی سینسز کے تھرو حاصل کرتے ہیں، جبکہ ریشنلزم والے ہر جگہ پر ریزن اور لاجک کی بات کرتے ہیں، یعنی اگر یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک اور کیا ریزن ہے۔ جبکہ ٹرانسینڈینٹلزم آئیڈیلسٹک تھیری ہے جو آئیڈیاز اور تھاٹ پر فوکس کرتی ہے، لہٰذا بوسٹن نیوز پیپر نے اس گروپ کو ٹرانسینڈینٹلسٹس کہا۔ ٹرانسینڈینٹلزم ایک ایسی تھیری ہے جو کہتی ہے کہ صرف اسپرچویلٹی یعنی روحانیت ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں ریشنالٹی اور میٹیریل ورلڈ سے ٹرانسینڈ کرتی ہے، یعنی یہ ہمیں ریزن، لاجک اور میٹیریلسٹک ورلڈ سے بیونڈ لے جاتی ہے، ہم اس سے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ تھیری 18 سینچری میں بڑھتی ہوئی انڈسٹریلائزیشن اور ڈی ہیومنائزیشن کے خلاف پیدا ہوئی، یعنی جب انڈسٹریز لگائی گئیں، لوگ سنتوں میں کام کرنے لگے اور دیہاتوں سے شہروں کی طرف جانے لگے، مڈل اور لوور کلاس اپنی غربت کو کم کرنے کے لیے سٹرگل کر رہی تھی، تو ٹرانسینڈینٹلسٹ نے اس موومنٹ کے ذریعے واپس لوگوں کو نیچر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اگر بات کریں ٹرانسینڈینٹلزم کی کچھ کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات کی، تو ٹرانسینڈینٹلسٹ کا ماننا تھا کہ لوگ جب سیلف ریلائنس اور انڈیپینڈنٹ ہوں تو تب وہ صحیح رستے پر ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم خود پر انحصار کرتے ہیں، معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں اور سٹینڈرڈز کو نہیں مانتے بلکہ اپنے تھاٹ اور ایکشن میں مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں، تب ہم بالکل اچھے اور پیور ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ریلیجن اور پولیٹیکل پارٹیز انسان کی پیورٹی کو کرپٹ کرتی ہیں، لہٰذا کسی پولیٹیکل پارٹی، گورنمنٹ یا ریلیجن کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک انسان کی ذاتی زندگی اور اس کی پرسنل چوائسز کو کنٹرول کریں، کیونکہ انٹویشن یعنی الہام اور وجدان نالج کا سب سے بڑا سورس ہے، اور ہم انٹویشن کے ذریعے ٹروتھ تک پہنچ سکتے ہیں اور سچ جان سکتے ہیں، لہٰذا جو انسان کا دل کہتا ہے اسے وہی کرنا چاہیے۔ اس یونیورس میں ہر چیز انٹر کنیکٹڈ اور انٹر لنکڈ ہے، یعنی کائنات میں سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے، ہر چیز کا کسی نہ کسی لحاظ سے دوسری چیز سے تعلق ہے۔ پھر ٹرانسینڈینٹلسٹ کا کہنا تھا کہ یونیورس تو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی پوری کائنات انسان کے اندر ہی ہے، لہٰذا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی سب کچھ ہو۔ ہر کوئی یونیورسل سول رکھتا ہے جس کو انہوں نے دی ایٹرنل ون کہا۔ اور یہ موومنٹ سلیوری اور جینڈر ان ایکویلٹی کے بھی خلاف تھی، یعنی ہم آزاد ہیں اور سارے انسان برابر ہیں۔ اگر بات کریں کچھ میجر ٹرانسینڈینٹلسٹ کی جنہوں نے اس تھیری پر کام کیا، تو سب سے پہلے رالف والڈو ایمرسن ہیں۔
ایمرسن 19 سینچری کے امریکن پوئٹ، لیکچرر اور ایسیسٹ ہیں۔ انہیں فادر آف ٹرانسینڈینٹلزم بھی کہا جاتا ہے۔ ایمرسن کا کہنا تھا کہ انسان کو سیلف ریلائنس ہونا چاہیے، یعنی خود پہ انحصار کرنا چاہیے۔ ٹریڈیشنز، ریلیجیس فارمز اور سوشل ویلیوز پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب انسان کی زندگی کو لمیٹڈ بنا دیتے ہیں۔ ایمرسن مزید کہتے ہیں کہ ہسٹری امپرٹیننس یعنی ان اپروپریٹ یا نامناسب ہے، اور یہ ایک انجری یعنی زخم بھی ہے، جبکہ ریلیجن بھی ہم نے خود اپنی مرضی سے اپنے لیے چوز نہیں کیا، وہ بھی سوسائٹی نے ہمارے لیے چوز کیا۔ جس جگہ، جس سوسائٹی، جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، وہاں کا ریلیجن ہم نے اڈاپٹ کیا۔ لہٰذا ہمیں صرف خود پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ انٹویشن ہی نالج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایمرسن مزید کہتے ہیں کہ گاڈ ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایک چھوٹے سے ریت کے ذرے سے لے کر آسمان کے ستاروں تک، ہر چیز میں رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم خود کو فالو کریں تو ہم سیلفش یعنی خود غرض نہیں ہیں، بلکہ ہم ڈیوائن ول کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات ریلیجن، سوسائٹی اور ہسٹری ہم سے چھپاتی ہے، لہٰذا ہم سب میں گاڈ ہے۔ اس طرح نیچر، مین اور گاڈ سب الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ سب ایک ہی ہیں۔ دوسرا بڑا ٹرانسینڈینٹلسٹ ہنری ڈیوڈ تھورو ہے۔ تھورو کا کہنا ہے ٹیکنالوجی غیر ضروری ڈسٹریکشن ہے۔ نئی نئی انوینشنز یعنی نئی نئی ایجادات ہمیں فائدہ تو دیتی ہیں، لیکن ہمیں ڈسٹریکٹ بھی کرتی ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں اصلی اور حقیقی خوشی نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمیں ٹیکنالوجی کی بجائے نیچر کو دیکھنا چاہیے، جو اسپرچول سگنیفیکینس رکھتی ہے، کیونکہ ہم نیچر کا حصہ ہیں، اور خود کو نیچر کا حصہ مانتے ہوئے ہم خود کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر تھورو سول ڈس اوبیڈینس کی بات کرتا ہے کہ گورنمنٹ کرپشن کرتی ہے اور انفیئر لاز بناتی ہے، یعنی ایسے لاز جن سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ لہٰذا ہمیں گورنمنٹ کے خلاف پیسفلی پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ لہٰذا تھورو کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں میٹیریلسٹک لائف کو چھوڑ کر نیچر کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، کیونکہ نیچر ہی وہ چیز ہے جو ہماری اسپرچول اویئرنیس کی وجہ بنتی ہے۔ ویئرز، اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔